السلام علیکم۔ ہمارے چینل بیا اور مالا پر خوش آمدید۔ اگر آپ ہمارے اس چینل پر پہلی دفعہ آئے ہیں یا آپ نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو بیا اور مالا کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے۔ ان دنوں میں نے ایف اے کے امتحان دیے تھے۔ اپنی دوست سویرا کی شادی میں مدعو تھی، جہاں ارباب کی امی نے مجھے پہلی دفعہ دیکھا اور انہوں نے مجھے اپنے بیٹے ارباب کے لیے پسند کر لیا۔ ارباب نے بھی ایف اے کے بعد ڈپلومہ کر رکھا تھا۔ سول انجینئرنگ کا یہ 3 سالہ ڈپلومہ پاکستان میں اس قدر اہمیت کا حامل نہ تھا۔ پھر بھی ارباب کی امی نے ڈپلومہ ختم کرتے ہی میری اور ارباب کی منگنی کی ضد کر لی۔ میرے گھر والوں نے جب ارباب کے بارے میں چھان بین کی تو محلے والوں سے یہی علم ہوا کہ لڑکا بہت نیک ہے اور گھرانہ بھی شریف ہے، تو گھر والوں نے ارباب کے رشتے کے لیے ہاں کر دی۔ بس پھر کیا تھا، چٹ منگنی پٹ بیاہ۔ ارباب کی پہلی نوکری لگی، ساتھ ہی ہماری شادی کی تاریخ رکھ دی گئی۔ بیاہ کر جب میں ارباب کے یہاں آئی تو ارباب کے تینوں بڑے بھائی الگ الگ پورشنوں میں رہائش پذیر تھے۔ ارباب کی بیوہ والدہ اپنے سب سے بڑے بیٹے کے ساتھ رہائش پذیر تھیں، کیونکہ بڑے بیٹے کے بچوں کے ساتھ دادی کی بہت بنتی تھی اور دادی کا ان کے بغیر گزارا نہیں تھا۔ میری ساس بہت نیک خاتون تھی، بہت ہمدرد، رحم دل، عام ساسوں والی ان میں کوئی بھی بات نہ تھی۔ شادی کے بعد انہوں نے مجھ پہ کسی قسم کی روک ٹوک یا پابندی نہیں لگائی، بلکہ جو بھی کچھ تھا میرا مکمل اختیار انہوں نے ارباب کے ہاتھ میں دے دیا۔ ارباب ایک چھوٹی سی کمپنی میں ملازم تھے۔ ہمیں اپنے سسرال میں ایک کمرہ ہی ملا ہوا تھا اور ہمارے لیے تو وہ بھی بہت تھا، لیکن آنے والے وقت میں جب گھرانہ بڑھتا تو ہر چیز میں مشکلات پیدا ہونے کا امکان تھا۔ ارباب کے تینوں بڑے بھائی اچھے پڑھے لکھے تھے اور اچھے عہدوں پہ ملازم تھے، سو ارباب بھی چاہتے تھے کہ وہ اچھی نوکری کریں تاکہ کل کو ان کے بیوی بچوں کو اپنا آپ ان کے بھائیوں سے اور ان کے بچوں سے کمتر نہ لگے۔ وطن عزیز کے حالات پہ تو کیا ہی بات کریں۔ ہم نے اپنے بڑوں سے یہی سنا تھا کہ ان کی جوانی میں بھی ملک کے حالات بہت خراب تھے، اور کچھ یہی وقت تھا جس سے ہم گزر رہے تھے۔ مہنگائی آسمانوں کو چھو رہی تھی، بے روزگاری تھی کہ بڑھتی جا رہی تھی، لیکن عوام کا کوئی پرسان حال نہ تھا۔ ایسے میں وہ نوجوان جن کی تعلیم بہت اعلیٰ نہ تھی اور چھوٹے چھوٹے عہدوں اور تھوڑی سی تنخواہوں پہ کام کر رہے تھے، ان کے لیے گھر چلانے بہت مشکل ہو گئے تھے۔ کہاں تک کوئی کسی سے امداد بھی لے سکتا ہے؟ جب ہر ماہ ہی گھر کا بجٹ آؤٹ ہو جاتا تو گھر میں لڑائیاں، جھگڑے، فساد، خودکشیوں تک ہی نوبت جانی تھی۔ سو کم پڑھے لکھے لڑکے اپنے ملک میں رہنے کی بجائے اور لڑائی جھگڑوں، فاقہ کشیوں کی بجائے لیبر ویزے پہ ہی بھلے بیرون ملک میں رہائش کو ترجیح دینے لگے۔ انہی دنوں ارباب کے بھی چند دوست، کوئی سعودیہ تو کوئی قطر چلا گیا۔ ارباب کو بھی بہت خواہش تھی کہ انہیں بھلے باہر ہی کوئی اچھی نوکری مل جائے جس میں کم سے کم وہ اپنی 3 وقت کی روٹی اور گھر کا اچھا نظام چلا سکیں۔ انہوں نے سعودیہ میں مقیم اپنے کچھ دوستوں کو اپنا سی وی بھجوایا۔ تھوڑا وقت تو لگا، جو کہ بہت مشکل وقت تھا۔ تب تک میرے 2 بچے پیدا ہو چکے تھے اور یہ تو ہمیں ہی پتا ہے کہ ہم کیسے کھینچ تان کے اپنا گھر چلاتے تھے۔ ارباب کے بڑے بھائی خوشحال تھے، لیکن ہم کسی سے مانگ تو نہیں سکتے تھے۔ ایسے وقت میں میری ساس نے بھی ہمارا بہت ساتھ دیا۔ میرے سسر کی وہ پینشن جو میری ساس کو ملتی تھی اچھی خاصی تھی، کیونکہ میرے سسر ایک اچھے اعلیٰ سرکاری عہدے سے ریٹائر ہوئے تھے، تو میری ساس میرے سسر کی پینشن میں سے کچھ نہ کچھ چوری چھپے میرے ہاتھ پہ رکھ جاتی، جس سے اور کچھ نہیں تو بچوں کے دودھ کا بل ہی میں دے دیتی۔ ابھی بچے اسکول جانے کے قابل تو نہ تھے جب ارباب کو سعودیہ میں نوکری مل گئی۔ نوکری اگرچہ بہت ہائی فائی نہیں تھی، لیکن اپنے ملک سے 1000 گنا بہتر تھی۔ تنخواہ بہت اچھی تھی۔ 2 سال کے بعد 2 ماہ کی چھٹی تھی، بھلے وہ اپنے وطن میں گزارے یا کہیں بھی۔ ایئر ٹکٹ وغیرہ سب کمپنی کی طرف سے تھا، باقی میڈیکل وغیرہ کی تمام سہولیات بھی وہیں انہیں میسر تھیں۔ یوں ارباب نے بالآخر اپنی دن رات کی محنت کے بعد اچھی نوکری حاصل کر ہی لی تھی۔ اچھی اس لحاظ سے کہ یہاں جو وہ کر رہے تھے اس سے 1000 گنا بہتر تھی۔ یہاں پر ان کی تنخواہ صرف 20,000 تھی، جبکہ سعودی ریال کو جب ہم پاکستانی کرنسی میں تبدیل کریں
تو ارباب کی تنخواہ تقریباً 70,000 پاکستانی بنتی تھی، جو کہ اس وقت میں ہمارے لیے لاکھوں کی طرح سے ہی اہمیت کی حامل تھی۔ اگرچہ میں جانتی تھی کہ ارباب پچھلے 3-4 سال سے بیرون ملک روزگار کی تلاش میں تھے۔ انہوں نے تو یونان کے راستے اٹلی میں بھی سیٹ ہونے کی کوشش کی تھی کہ کچھ لوگ کشتیوں پر ایلیگلی یہاں سے لیبر کو لے جاتے تھے، لیکن اس راستے میں بھی میں ہی رکاوٹ بنی کہ ایسے غلط طریقے سے کہیں نہیں جانا۔ اور اب جب کہ ارباب کا خواب پورا ہو گیا تھا تو جیسے میں بالکل ٹوٹ کے رہ گئی۔ میں ارباب کے بغیر زندگی کا ایک دن گزارنے کا بھی تصور نہیں کر پا رہی تھی۔ اندر ہی اندر جیسے میں نے تو ان کے جانے کا روگ ہی اپنی جان کو لگا لیا۔ لیکن ایسے میں میری ساس اور میرے جیٹھوں نے میری بہت ہمت بندھائی کہ جب یہ جا کے سیٹ ہو جائے گا تمہیں اور بچوں کو بھی بلا سکے گا، تم لوگوں کا معیار زندگی بدل جائے گا۔ ایک دفعہ یہ کڑوا گھونٹ تم بخوشی بھر لو، اسی میں تم سب کا مستقبل ہے۔ یوں اچھے دنوں کے خواب دکھاتے، جلد مجھے اپنے پاس بلانے کے وعدے وعیدے کرتے، ارباب مجھے اور بچوں کو تنہا اور اداس چھوڑ کے ریاض کے لیے روانہ ہو گئے۔ جانے کے 2 دن تک ارباب ہم سے رابطہ نہ کر سکے، اور وہ 2 دن جیسے میں نے کانٹوں پہ گزارے، نہ لیٹ پاتی نہ کچھ کھا پاتی، بس مسلسل رو رو کے میری تو آنکھیں سوج کے کپا ہو گئیں۔ بالآخر ارباب نے جب وہاں نمبر لیا تو ہمیں اپنے خیریت سے پہنچنے کی اطلاع دی۔ میری تو جیسے جان میں جان آئی۔ کیا بتاؤں آپ کو کہ زندگی کے وہ سال جو میں نے ارباب کے بنا گزارے وہ کیسے تھے۔ تب نظام مواصلات بھی اتنا جدید نہ تھا، ٹیلی فون تو کسی کسی کے گھر ہی ہوتا۔ میرے سسرال والے چونکہ کافی مستحکم اور کھاتے پیتے گھرانوں میں شمار ہوتے تھے، سو گھر گاڑی سبھی کچھ تھا۔ اگر ان تمام بھائیوں میں کوئی پیچھے رہ گیا تھا اس زندگی کی دوڑ میں تو وہ ارباب تھے۔ اگرچہ اب ارباب بھی اچھا کمانے لگے تھے، ہر ماہ ایک معقول رقم ہمیں بھیج رہے تھے، پھر بھی ان کے بنا زندگی کی یہ گاڑی چلانی میرے لیے بہت مشکل تھی۔ میں بعض اوقات سوچتی تھی کہ جن کے مرد باہر مقیم ہیں سال ہر سال سے، کیا وہ تمام عورتیں میری ہی طرح کے مسائل سے گزرتی ہیں۔ ہر ماہ جب ارباب مجھے ریال بھیجتے تو میرے لیے اپنے جذبات پہ قابو پانا مشکل ہو جاتا۔ کئی راتیں رو کے تڑپ کے تنہائی میں انہیں یاد کرتے گزارتی۔ بچے بھی اب بڑے ہو رہے تھے، انہیں باپ کی سرپرست کی ضرورت تھی۔ میں نے دونوں کو اسکول میں داخل کرا دیا تھا ایک ہی کلاس میں، کیونکہ میرے لیے دونوں کو الگ الگ اسکولوں میں بھیجنا بہت مشکل تھا۔ میرا بیٹا اور بیٹی شہر کے اچھے اور مہنگے اسکول میں زیر تعلیم تھے۔ لانے لے جانے کی فکر یوں ختم ہو گئی کہ میرے جیٹ کے بچے جس اسکول میں تھے میرے بچے بھی اسی میں داخل ہوئے، سو ایک ہی گاڑی جس پہ ان کے 2 بچے آتے تھے۔ میری ابیہا اور ارباز بھی انہی کے ساتھ آنے لگے تھے۔ کچھ حد تک میری پریشانی کم ہوئی تھی، لیکن پھر بھی زندگی میں ارباب کی کمی پوری نہیں ہو رہی تھی کہ ایک روز ان کا فون آیا۔ خوشی کی خبر یہ تھی کہ میرے ویزے کا بندوبست ہو گیا تھا۔ چونکہ پہلے لیبر ویزے پہ وہ اپنے گھر والوں کو نہیں بلا سکتے تھے، اب ان کی ترقی ہوئی تھی اور لیبر ویزے سے ورک ویزے پہ آ گئے تھے۔ ہم تینوں ماں بیٹے کی خوشی کا تو کوئی ٹھکانہ نہ تھا۔ ہم بھی تو ان کے بنا ایک ایک دن گن گن کے گزار رہے تھے، ہر رات کانٹوں پہ بسر کرتے تھے۔ جدائی کا یہ لمبا دورانیہ اب ختم ہونے والا تھا۔ میرے پاس صرف 15 دن کا وقت تھا تیاری کرنے کے لیے۔ جو کچھ تھا میں نے اسے ہی پیک کیا کہ یہ تو نہیں کہ دنیا سے باہر جا رہے ہیں، وہاں سے بھی جب چیز کی ضرورت ہوگی لے لیں گے۔ اللہ اللہ کر کے 3 سال کی جدائی کے بعد ہمارا دوبارہ ملن ہوا تھا۔ مجھے تو کتنی دیر یقین نہیں آیا تھا کہ میں اپنے شوہر کے پاس ہوں، اپنے مجازی خدا کے سامنے ہوں۔ ارباز کی آنکھوں میں بھی آنسو تھے، بچے باپ سے مل کے الگ خوش تھے۔ نیا ملک، نئی فضائیں اور جیون ساتھی کا ساتھ، میں تو جیسے مری ہوئی جی اٹھی تھی۔ ازدواجی زندگی کی کتنی راحتیں، کتنے حسین پل قربان کر کے انسان چند ریال، ڈالر یا پاؤنڈز حاصل کر پاتا ہے، یہ مجھے اپنے شوہر اور بچوں کے ساتھ بیٹھے بعض اوقات شدت سے محسوس ہوتا تھا۔ ارباب نے تو پھر جیسے ہماری ساری محرومیاں دور کر دیں، تمام خواہشات پوری کر دیں، اور پھر میری شدید خواہش کے پیش نظر انہوں نے اسی سال ہمارے حج کی درخواست بھی دے دی، جو کہ منظور ہو گئی۔
سو انہوں نے پاکستان سے اپنی امی کو بھی بلا لیا، اور یوں اس سال ہم سب گھر والوں کو اللہ کے گھر کے دیدار اور حج کی سعادت نصیب ہوئی، جو کہ کسی بھی مسلمان کا سب سے بڑا خواب ہو سکتی ہے۔ ہمیں سعودی عرب آئے ہوئے 2 برس ہوئے تھے کہ ارباب کی ملاقات کمپنی میں ایک پاکستانی شخص خالد سے ہوئی، جو اسی سعودی کمپنی میں ملازمت کے لیے آیا تھا جہاں میرے شوہر کام کرتے تھے۔ خالد سے ارباب کی بہت اچھی دوستی ہو گئی، اور وقت کے ساتھ ساتھ ان کے درمیان تعلقات بڑھتے گئے۔ پردیس میں یہ تو ہوتا ہے کہ جب کوئی نیا پاکستانی کسی جگہ مل جائے، قدرتی طور پہ اس سے دوستی بڑھانے کو جی چاہتا ہے، مگر بقول ارباب کے خالد تو ایک بہترین انسان تھا۔ یوں تو ارباب خود بھی بہت مخلص مزاج کے انسان تھے، لیکن خالد بھائی کی وہ بہت تعریف کرتے۔ اکثر و بیشتر وہ کہتے، سمینہ، جیسے میں نے تمہارے بنا تڑپ تڑپ کے وقت گزارا ہے نا، ویسے ہی خالد بھی اپنے گھر والوں اور بیوی سے دور اکثر و بیشتر اداس اور تنہا تنہا محسوس کرتا ہے۔ یار، یہ پردیس بھی کیسی جگہ ہے جہاں آنے کا خواب دیس کا ہر انسان دیکھتا ہے، لیکن پردیس کاٹنا ایسے ہی ہے جیسے جیل کاٹنا۔ ہم سے دوری کا احساس انہیں بہت رنجیدہ اور آبدیدہ کر دیا کرتا تھا، کیونکہ ان کے کفیل نے کچھ روز پہلے ہی بتایا تھا کمپنی نے اپنی شرائط بدل دی ہیں اور ارباب کا فیملی ویزا پھر سے لیبر ویزا میں تبدیل کیا جا رہا ہے۔ لیبر ویزا، فیملی ویزا، کفیل، اقامہ، یہ سب وہی سمجھ سکتے ہیں جو عرب ممالک میں کچھ سال گزار کے آئے ہوں۔ ہم نے بھی یہاں 2 سال گزار لیے تھے، اس لیے میں اب ارباب کی بہت سی باتیں سمجھنے لگی تھی، اور مجھے یہ بھی پتہ چل گیا تھا کہ اچھی زندگی کا خواب پورا کرنے کے لیے جدائی کی راتیں پھر سے ہمارے مقدر میں تحریر کر دی گئی ہیں۔ کچھ عرصہ وہاں رہ کر میں پاکستان لوٹ آئی، مگر خالد کو وہی رہنا تھا کہ ملازمت جو وہاں تھی۔ اب وہ خالد کے ساتھ رہنے لگے، دونوں ساتھ کھانا کھاتے، چھٹی کے دن ساتھ باہر جاتے اور خوب گپ شپ کرتے۔ اس طرح پردیس میں تنہائی کا احساس کم ہوتا اور وقت اچھا گزرتا۔ خالد کے 3 بچے تھے، اس کی شادی کو 8 سال گزر چکے تھے، مگر روزگار کے چکر میں اسے اپنی فیملی کے ساتھ رہنے کا بہت کم موقع ملا تھا۔ ہمارے ملک کے رواج ایسے ہی ہیں کہ کم آمدنی میں گزارا نہیں چلتا۔ 3 سال بعد جب میرے شوہر چھٹی پر وطن آنے لگے تو خالد نے ان سے کہا، دوست، گھر سے بچوں کا خط آیا ہے، انہوں نے بہت سی فرمائشیں لکھ کر بھیجی ہیں۔ میری چھوٹی بیٹی نے کچھ کھلونوں اور فراکوں کی فرمائش کی ہے، تم یہ چیزیں لے جانا۔ شاید بچے بہت اداس ہیں، تبھی میری بیوی نے ایسا خط لکھا کہ دل گھبرا رہا ہے۔ مجھے ان سے اتنا پیار ہے کہ جی چاہتا ہے اڑ کے گھر پہنچ جاؤ۔ ارباب پاکستان پہنچے تو چند دن گھر پہ گزارنے کے بعد شہر چلے گئے۔ کھلونے، پارسل اور خط لے کر وہ خالد کے گھر گئے اور بیل بجائی۔ ایک بچے نے آ کر جھانکا، پھر دوڑتا ہوا واپس اندر چلا گیا۔ اس کی آواز جیسے کانوں میں رس گھول رہی تھی۔ وہ کہہ رہا تھا، امی، ابو نے انکل کو بھیجا ہے، انکل ہمارے لیے کھلونے لائے ہیں۔ ارباب کے ہاتھوں میں پارسل دیکھ کر شاید بچے نے اندازہ لگا لیا تھا کہ یہ شخص ان کے والد کی طرف سے آیا ہے۔ ممکن ہے اس کو ہر وقت باپ کا انتظار رہتا ہو، یا وہ گیٹ پر ہر آنے جانے والے کو اپنے باپ کا نمائندہ سمجھتا ہو۔ ذرا دیر کے بعد دروازہ کھل گیا۔ خالد کی بیوی آئی اور کہنے لگی، آ جائیے بھائی صاحب، آپ سعودی عرب سے آئے ہیں نا؟ ارباب نے اپنا تعارف کروایا، جی ہاں، میں ارباب احمد ہوں، میں نے آپ کی امانتیں آپ کے سپرد کرنا تھی۔ خاتون نے ان کو ڈرائنگ روم میں بٹھایا۔ اتنے میں خالد کے بچے بھی دوڑتے ہوئے آ گئے۔ 2 چھوٹے ان کی گود میں چڑھ بیٹھے اور اپنے باپ کے بارے میں بار بار سوال کرنے لگے۔ وہ پوچھتے تھے کہ ہمارے ابو کب آئیں گے۔ ان کا بس نہیں چلتا تھا کہ اڑ کے اپنے باپ کے پاس پہنچ جائیں۔ خالد کی بیوی چائے لے آئی اور باتیں کرنے لگی۔ بھیا، 3 سال کا عرصہ بیت گیا ہے ان کو گئے ہوئے۔ یہاں ان کے بغیر زندگی مشکل سے گزر رہی ہے، پر کیا کریں، مجبوری ہے۔ اچھی آمدنی کے بغیر بھی تو بچوں کی زندگی نہیں بن سکتی۔ دل پہ پتھر کی سل رکھی ہوئی ہے۔ بچے بہت اداس رہتے ہیں، ان کو روز بہلاتی ہوں تو اپنا جی برا ہو جاتا ہے۔ بھائی جان، 3 سال ہو چکے ہیں، وہ تو آنے کا نام ہی نہیں لیتے۔ آپ بتائیے وہ کب آ پائیں گے؟ ارباب نے انہیں تسلی دی کہ بھابھی فکر نہ کریں، وہ جلدی آ جائیں گے۔ جب میں چھٹی ختم کر کے یہاں سے جاؤں گا تو وہ چھٹی لے کے آ جائیں گے۔ میں بھی 3 سال کے بعد اپنے گھر آیا ہوں۔ اور پھر دوبارہ آنے کا کہہ کر وہ بچوں کو پیار کر کے لوٹ آئے۔ 15 روز بعد ارباب کو خیال آیا، ایک بار اور خالد کے گھر بچوں کی خیر خبر لے آئیں۔
وہ गए तो बच्चे उसी तरह दौड़ते हुए आए और बहुत खुश होकर मिले। उन्होंने कहा, मैं वापस जा रहा हूँ भाभी, अगर खालिद को कोई पैगाम देना हो तो दे दे, मैं पहुँचा दूँगा, क्योंकि सऊदीया में फ़ोन करना तो इतना आसान था नहीं। और भाभी भी सोच में पड़ गई। दोपहर का वक्त था। उन्होंने ज़बरदस्ती खालिद को खाने पे रोक लिया। बच्चे उनसे लिपटे रहे, कहते थे, अंकल अब्बू से कहें जल्दी आ जाएं और ये लाएं वो लाएं, चॉकलेट्स लाएं। गर्ज बच्चों की फरमाइशें तो कभी ख़त्म होने वाली नहीं होती। खालिद की बीवी अलबत्ता बोली, बस अब वो खुद ही आ जाएं तो अच्छा है। बच्चे बड़े उदास हैं। तभी अरबाब बोले, भाभी मुझे तो लगता है बच्चों से ज़्यादा आप उदास हैं। इस पे तो वो रो पड़ी। कहने लगी, अरबाब भाई बड़ी मुश्किल से तो हमारी शादी हुई थी। दरअसल खालिद मेरे कज़न थे और इनका हमारे यहाँ बहुत आना जाना था। हम में एक दूसरे के लिए पसंदीदगी पैदा हुई, जो थोड़े ही वक्त में शदीद किस्म की मोहब्बत में ढल गई। खालिद अब बड़ों से छुप छुपा कर ही अपनी मोहब्बत का इजहार कर सकते थे, सो एक ही तरीका था। इन्होंने एक रोज़ मुझे मोहब्बत नामा लिख दिया, जो मेरे भाई ने पकड़ लिया। बस फिर क्या था, इस कदर तूफान उठा के क्या बताऊं। खालिद साहब का 2 साल तक हमारे घर आना जाना बंद हो गया। फिर मेरे नाना जान के इंतकाल पर वो आए थे, क्योंकि मेरे नाना उनके दादा लगते थे। वो माजी में खो चुकी थी। जब मेरी खालिद के साथ शादी हुई तो हम सिर्फ 4 माह साथ रहे। फिर ये मुलाजमत की तलाश में चले गए। 1 साल कराची में मुलाजमत की, कभी आ जाते कभी चले जाते। बाद में हमें भी बुला लिया, मगर हम थोड़े दिनों साथ रहे। जब वो सऊदी अरब गए तो उस वक्त मेरा बेटा सिर्फ चंद माह का था। इसको तो अपने अब्बू की सूरत भी याद नहीं। कभी साल बहुत लंबा हो जाता है और कभी पता भी नहीं चलता, वक्त गुजर जाता है। पहली बार 2.5 साल के बाद 2 माह के लिए आए थे। जाते हुए तसल्ली देकर गए कि तुम लोगों को भी बुलवा लूँगा। अब तो एक एक लम्हा मुश्किल से गुजर रहा है। हर चीज़ घर में मौजूद है, मगर वो नहीं है तो भरा घर भी खाली लगता है। भाई साहब उनसे कहिएगा, हमें अब चीज़ों की ज़रूरत नहीं, बस अब वो खुद आ जाएं, मेरी ज़िंदगी का अधूरापन मुकम्मल हो जाए। अरबाब ने उन्हें समझाया कि वो परदेश में मेहनत कर रहे हैं तो आप और आपके बच्चों ही के लिए, ताकि आप लोग यहाँ सुख और सुकून से रहें। अब आप ही बताइए कि जब वो पिछली छुट्टियों पर आए थे तो क्या उनका जी चाहता था कि इन बच्चों को और आपको छोड़ के वापस जाएं? नहीं भाई साहब, खालिद की बीवी दुखी होकर कहने लगी, तब तो हमने 1 माह 10 दिन का अरसा इस धड़के में गुजार दिया था कि फिर जुदा होना है। दिल चाहता था वक्त रुक जाए या वो कभी परदेश ना जाए, मगर मजबूरी है। अगर वो ना जाते तो उनकी बहनों की शादियां कैसे होती। छोटे भाई की भी शादी करना थी। घर का पूरा बोझ खालिद पे है। जिस रात वो जा रहे थे मैं उन्हें समझा रही थी, 6 साल परदेश में काटे हैं, अब छोड़ो वहाँ की मुलाजमत। कहने लगे, पहले तो घर वालों के लिए कमाया था, माँ बाप बहन भाइयों का हक अदा कर रहा था। अब तुम्हारे और बच्चों के लिए कमाऊंगा, बस फिर कुछ साल और लगा के आ जाऊंगा। मेरा भी अब तुम्हारे बिना गुजारा आसान नहीं है। जिस दिन खालिद जा रहे थे वो सारी रात हमने जाग के बातें करके गुजारी। मैंने उनके कदमों में सर रख दिया कि आप मत जाइए, मुझे वहम आ रहे हैं, मेरा दिल नहीं मानता। मगर उन्होंने मुझे उठाया और बोले, तुम्हारी जगह मेरे कदमों में नहीं मेरे दिल में है, और बिला वजह वहमों को दिल में जगह मत दो। पिछली दफ़ा भी तो गया था, अल्लाह ने चाहा तो कुछ साल लगा के खूब पैसा कमा के आ जाऊंगा, यहाँ कोई कारोबार कर लूँगा छोटा मोटा, तंगियाँ परेशानियाँ दूर हो जाएंगी। फिर जब वो चले गए तो मैं ऐसे हो गई जैसे माली के बगैर फूल। उस जुदाई के लम्हे की कैफियत मैं आपको अल्फाज में नहीं बता सकती। जैसे मेरी खुशियाँ लुट गईं, दुनिया लुट गई। ये कह के भाभी फिर रोने लगी तो अरबाब घबरा गए। अब खातून को कैसे तसल्ली दें, कैसे चुप कराएं। उनके पास जैसे अल्फाज ना हो। उन्हें लगा खालिद की बीवी को जैसे कोई बहुत बड़ा खौफ या वहम सता रहा है। वो तभी खालिद के घर से दिल भारी लिए चले आए। उसके बच्चों को प्यार करते हुए अरबाब बता रहे थे कि उनकी आंखों में भी आंसू आ गए। उनको याद आ गया कि अब उन्होंने भी रवाना होना है। उनके परदेश जाने से उनके बच्चों पर और मुझ पे भी ऐसी ही उदासी टूट पड़ेगी। बिलाखिर अपने वतन में अपने प्यारों के साथ 2 माह की छुट्टियां गुजार के अरबाब हमें भी रोता तड़पता और उदास करके वापस रियाज पहुंच गए। रियाज पहुंचने पर इनके तमाम दोस्त मिलने आए कि सबको इल्म था छुट्टी ख़त्म हो गई, अब अरबाब वापस आ गए हैं।
لیکن نہ آیا تو خالد نہ آیا۔ وہ دن بھی گزر گیا۔ شام 6 بجے کا وقت تھا۔ وہ سوچ میں تھے کہ خالد کیوں نہیں ملنے آیا۔ سب ڈیوٹی ختم کر کے واپس آ جا رہے تھے۔ اتنے میں انہی کے ساتھ کمرے میں مقیم ایک ڈرائیور نے آ کر اطلاع دی کہ فلاں جگہ ایک ایکسیڈنٹ ہوا ہے جس میں 2 پاکستانی فوت ہو گئے ہیں۔ تب اس نے نام بتایا کہ روشن محمد اور محمد خالد۔ یہ سنتے ہی سبھی کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی، مگر موت برحق ہے اور اس کا یقین کرنا ہی پڑتا ہے۔ میرے شوہر ارباب کو تو اس بات کا ہی بہت دکھ تھا کہ جو پیغامات وہ خالد بھائی کی بیوی اور بچوں کے لے کر گئے تھے وہ ابھی تک ان کو نہ پہنچا سکے۔ کاش ایک روز پہلے ہی وہ پہنچ جاتے اور خالد سے مل لیتے، اسے تمام باتیں بتا دیتے تو ان کے دل پہ یہ بوجھ نہ ہوتا۔ بالآخر وہ طائف کے ایک ہسپتال پہنچے جہاں سرد خانے میں خالد کی لاش کو رکھا گیا تھا۔ موت کے بعد بھی پردیس آنے کی سزا ان بیچاروں کو کاٹنی تھی۔ تقریباً 15 روز بعد ان کی میتوں کو پاکستان بھیجنے کا انتظام ہو سکا۔ ارباب کے ہمراہ ان کے چند ساتھی بھی ان تابوتوں کے ساتھ آئے تھے جنہیں فی الحال ہسپتال رکھ دیا گیا۔ ارباب پریشان تھے کہ جب ان لوگوں کی لاشیں گھر پہنچیں گی تو کیسی قیامت ٹوٹے گی۔ سرد خانوں میں جمے ہوئے پاکستانی نوجوانوں کے چہرے اپنے پاکستانی ہم وطن بھائیوں کو یہ پیغام دے رہے تھے کہ بھائیو، ہمیں یہ ریال زندگی میں بھی بے چین رکھتے ہیں اور مر کر بھی۔ ارباب نے مجھے بتایا کہ جب ہم نے خالد اور روشن کی لاشوں کو سرد خانے سے نکالا تو نہ انہیں غسل دیا گیا اور نہ ہی انہیں کفن پہنائے گئے۔ یہ بات اور یہ دکھ تو جیسے ارباب کے دل کو چمٹ گیا۔ خالد بھائی کا ذکر اٹھتے بیٹھتے ارباب کرتے تھے۔ دن میں اگر میں 4 دفعہ بھی فون کر لیتی چھٹی کے روز تو ارباب کے منہ پہ خالد بھائی کا ہی ذکر ہوتا۔ اس کے بعد پھر ارباب آخری بار ہی ملازمت کے لیے پردیس گئے۔ وہ کہتے تھے وہاں سرد خانوں میں جمے ہوئے نوجوانوں کے چہرے یاد آتے ہیں تو کلیجہ منہ کو آنے لگتا ہے۔ کتنے کڑیل اور خوبصورت نوجوان روزی روٹی کمانے کے پیچھے گھروں سے دور آ کر خاک ہو گئے۔ وہ جو اپنوں کی خوشیاں خریدنے جاتے ہیں اور پھر کبھی گھر واپس نہیں لوٹ پاتے۔ خوشیوں کی چاہ میں جدائیاں ان کا مقدر ہو جاتی ہیں، اور صرف جدائیاں ہی نہیں بلکہ لمبی اور نہ ختم ہونے والی جدائیاں۔ ان کے پیاروں پہ کیا گزرتی ہے یہ وہی جانتے ہیں جو یہ دکھ سہتے ہیں۔